افطار سے ہی بات شروع کروں کیونکہ ابھی آپ افطار سے فارغ ہو کے آئیں چند ہی گھنٹے پہلے. افطار کے بہت سے مستحبات ہیں روایات میں، شریعت میں، مسائل میں. آغا کوئی امام خمینی صاحب کا فتویٰ، افطار کے کچھ مستحبات ہیں. سے کچھ کی پابندی ہوتی ہے لیکن ایک مستحب ہے جس کی پابندی کم ہوتی ہے. مثلا افطار کے مستحبات یہ کہ اول وقت افطار کرو. اگرچہ ہمارے یہاں اگر ہم 2 گھنٹے کے بعد بھی روزہ کھولیں تو کھل جائے گا، لیکن ثواب یہ ہے کہ فوراً ٹائم آتے ہی روزہ کھول. یہ ایک مستحب. کھجور و نمک و گرم پانی اس سے افطار کیا جائے، یہ بھی ایک مستحب. اس کے علاوہ یہ بھی مستحب کہ پہلے نماز مغربین پڑھو پھر افطار کرو. یہ زیادہ اس کا ثواب بتایا گیا. یہاں تک کہ کراچی کی کچھ مسجدوں آدھے مسئلے کی پابندی ہوتی، مغرب کی نماز کے بعد اور عشاء سے پہلے افطار دے دیا جاتا. گناہ نہیں، حرام نہیں ہے، غلط نہیں، لیکن زیادہ ثواب اس میں ہے کہ پہلے دونوں نمازیں ہو جائیں اس کے بعد افطار. اچھا، جو پہلی چیز میں نے بتائی اس میں اور اس میں فرق نہیں. ابھی آپ کہیں گے کہ پہلی چیز تو آپ نے یہ بتائی کہ فوراً افطار کرو، اب کہنے نماز پڑھ کے کرو. فوراً سے مقصد ہے نماز کا وقت نکال کے. ہاں، 2 آدمیوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے نماز کا، ان کے لیے بہتر ہے پہلے افطار کرو. پہلا وہ آدمی کہ جو آج اتنا زیادہ روزے میں بھوک پیاس محسوس کر رہا کہ نماز میں وہ جب زبان سے قل اللہ پڑھے گا تو اس کی آنکھیں بھی قل اللہ پڑھ رہی، یعنی مسلسل اس کی توجہ جو ہے نماز سے ہٹ کے کھانے پینے کی طرف رہے. اب اگر اتنی زیادہ بھوک و پیاس لگ رہی تو پھر تو بہتر ہے کہ پہلے پیٹ پوجا کرو، اس کے بعد اللہ کی پوجا کرو آ کے، اور اس کے بعد نمازیں پڑھو. اور دوسرا وہ کہ کوئی مومن اس کے لیے انتظار کر رہا ہے دسترخوان پہ، وہ مومن پہلے نماز نہیں پڑھ رہا، دسترخوان پہ بیٹھا تو ٹھیک. مومن کی خوشی اتنی اللہ کو پسند، کہا کہ ٹھیک ہے میری نماز بعد میں پڑھ لینا، پہلے جاؤ مومن کا دل خوش کر کے آ جاؤ. ان 2 کیٹیگریوں کے علاوہ، 2 آدمیوں کے علاوہ ہر آدمی کے لیے مستحب ہے پہلے نماز پڑھے پھر افطار کرے. اور افطار کے مستحبات میں کیا ہے کہ دعا پڑھنے کے بعد افطار کرے. اچھا، دعا بھی مستحب ہے، واجب نہیں. بچے بعض اوقات سوال کرتے ہیں، ارے غضب ہو گیا، آج ہم نے شام کے وقت دعا نہیں پڑھی اور کھجور کھا لی، کیا اس کے قضا کرنا ہے؟ کفارہ تو کوئی نہیں. ارے کفارہ چھوڑے، قضا بھی نہیں ہے، اس لیے کہ دعا واجب نہیں. ٹائم ہوا روزے کا، آپ کو حق ہے آپ کھجور کھا لیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن دعا کا ایک ثواب. خیر بہرحال یہ تو بچے کرتے ہیں. بڑے جو ہے روزہ رکھنا بھول جائے لیکن دعا پڑھنا نہیں بھولتے ہیں. تو بہرحال تو یہ 3-4 چیزیں تو ہے ہمارے یہاں کہ کھجور اور نمک کا افطار کرو، نماز پہلے پڑھ لو، دعا بھی پڑھ لو، یہ ساری باتوں کی پابندی. مگر کیا آپ کو معلوم کہ ان کے ساتھ ایک 5ویں چیز بھی ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ وہ ان 4 سے زیادہ اہم نہ تھی تو ان کے بالکل برابر تو ہے ایک 5ویں چیز. وہ کیا؟ وہ 5ویں چیز کیا؟ وہ 5ویں چیز یہ ہے کہ افطار کرتے وقت گویا تو ہر لمحے مر رہے ہو اور دوبارہ نئی زندگی مل رہی. دل تمہارا ڈوب رہا ہے ادھر رہا، سانس رک رہی ہے دوبارہ آ رہی ہے. یعنی سانس رکنے اور آنے کا مقصد سائنسی فلسفہ نہیں، گویا مر گئے پھر ایک نئی زندگی ملی. کیا مطلب ہوا؟ بس اس کی تشریح کروں، اور آج کی گفتگو میں اب زیادہ گنجائش نہیں، بہت ہی چھوٹی سی بات. لیکن کتنے لوگ ہیں جو افطار کے وقت اس کا خیال رکھتے ہیں؟ ملا احمد نراقی معراج السعادت میں باقاعدہ ایک پیراگراف اس کی تشریح میں لکھا، بالکل ایسی ہی کیفیت جیسے ہمارے زمانے میں تو ہوتا تھا، اب آج کا پتہ نہیں. اچھا، میرا زمانہ کوئی 150 سال پہلے کا نہیں ہے، لیکن حالات اتنی تیزی سے بدلے کہ 5 سال کی چیز بھی آج پرانی لگ رہی. ہمارے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ آج امتحان کا رزلٹ نکلنے والا، اب جتنے بھی بچے اس دن اسکول آتے تھے سب کے دل دھک 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 کرتے تھے، پتہ نہیں پاس ہو پتہ نہیں فیل. اب آج تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں، پاس ہونا فیل ہونا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمارے زمانے میں مسئلہ تھا. جب تک کہ وہ ٹیچر نام لے کے اناؤنس نہیں کرتا تھا کہ فلاں صاحب پاس ہو، بس ہر وقت، اور جیسے ہی نام پکارا گئے اور بری حالت ہو گئی، اب پتہ نہیں پاس ہو رہے ہیں یا فیل ہو رہے ہیں. اچھا، اسی طرح ہماری کلاس میں 2-3 لڑکے تھے جن کا آپس میں مقابلہ ہوتا تھا، کبھی یہ فرسٹ کبھی وہ فرسٹ، کبھی یہ فرسٹ کبھی یہ سیکنڈ کبھی وہ سیکنڈ. ان کی حالت اور خراب ہوتی تھی، اتنا تو یقین ہے کہ پاس ہو گئے، لیکن اس سال بھی فرسٹ آئیں گے یا کہیں وہ آگے نہ نکل گیا. یا مثلا انٹر کا یا میٹرک کا رزلٹ نکلا، اخبار لے کے آئے ہیں رول نمبر تلاش کرنا. اب ایک مرتبہ پریشانی، پتہ نہیں نمبر آیا یا نہیں آیا، آیا یا نہیں آیا. کیونکہ ایک زمانے میں اتنے غیرت مند طالب علم تھے کہ جب میٹرک کا رزلٹ نکلتا
تو سمندر پہ پولیس کے پہرے لگانا پڑتے تھے کیونکہ خودکشی ہونا شروع ہو جاتی تھی. وہ تو زمانہ گزر گیا، لیکن اتنی غیرت تھی ایک زمانے کے طالب علموں کے پاس. اب پریشان کہ پتہ نہیں نمبر آئے یا نہ، اور اگر نمبر نہیں نکلا تو بے ہوش تک ہو جاتے تھے. یہ تو میری آنکھوں دیکھی بات. یا مثلا ایک آدمی کو بہت ضرورت ہے کسی نوکری، اور ایک نوکری آئی بھی، اس کا اشتہار آیا، بھیج دیا، اس نے درخواست بھیج دی، وہاں سے جواب آ گیا. اب لفافے کے اندر جواب ہے، اوپر تو مہر لگی ہے کہ اسی کمپنی سے آیا ہے یہ جواب. پتہ نہیں درخواست رد کی گئی ہے، پتہ نہیں اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے کیا. اب انسان کی عجیب کیفیت، اگر بہت زیادہ محتاج یعنی نوکری نہ ملے تو گویا مر جائے، اتنی غربت ہے اس کے گھر میں، اس کی کیا حالت ہوگی، کس طرح اس کا دل دھک دھک کرے. یا اسی طرح جو لوگ بہت عادی نہیں لیکن کبھی کبھار جوا کھیل لیتے ہیں. بہت غلط مثال میں دے رہا ہوں، لیکن یہ بھی ایک مثال ہے. جو عادی جوا کھیلنے والے ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جو کبھی کبھار کھیلتے ہیں، پرائز باؤنڈ کا نمبر نکل رہا ہے، ریفل ٹکٹ کا نمبر نکل رہا، ایک ممکن ہے کہ ایک مرتبہ میں 5 لاکھ مل جائے، ممکن ہے کہ ایک مرتبہ میں وہ 100 کا ٹکٹ بھی چلا گیا جو ہم خرید کے لائیں. آج نمبر اناؤنس ہو رہے ہیں، عجیب کیفیت ہوتی. غرض یہ کہ اسی طرح کہیں قرعہ پڑ رہا، پتہ نہیں ہمارا نام نکلے یا نام نہ نکلے. آدمی کو جس چیز کی اہمیت پتہ، جس کی وہ اہمیت مانتا، جب اس کا نتیجہ آتا ہے کون کامیاب کون ناکام، عجیب حالت ہوتی ہے دل کی. نبض تیز ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، دل دھک دھک کرنے لگتا ہے، چہرے پہ سرخی آ جاتی ہے. یہ تو دنیاوی چیزیں، اور اگر اس میں ہم کو نقصان بھی ہو گیا تو کیا. اب دیکھیے عجیب بات، مستحبات میں سے ہے، چاہے یہ مستحب شرعی نہ ہو، لیکن آداب روزہ میں سے کہ جب آپ افطار کریں تو آپ کی یہی حالت ہو، بلڈ پریشر ہائی ہو رہا، نفس تیز ہو رہی ہے. فاقے کی وجہ سے نہیں، وہ تو بھوک کی وجہ سے کبھی ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے نہیں، رزلٹ نکلنے کی وجہ سے. آخری رمضان کی تاریخ نہیں، ہر روزے کے افطار کے وقت میں نے روزہ رکھا تو ہے، پتہ نہیں خدا نے قبول کیا یا قبول نہیں کیا. یہ کیفیت کہ گویا ہر لمحے سانس رک بھی رہی ہے، پھر نئی زندگی مل رہی. دل کبھی ڈوب رہا ہے، کبھی ابھر رہا، کبھی خیال آتا وہ ارحم الراحمین خدا جو ماں اور باپ سے 70,000 گنا زیادہ ہم سے محبت کرتا، اگر ہم نے کوئی کوتاہی بھی کی ہوگی تو اس نے ہمارا روزہ قبول کر لیا ہوگا. ایک امید آ گئی، ایک مرتبہ چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، ایک مرتبہ دل کی دھڑکن صحیح ہو گئی، مگر فوراً یاد آیا روزہ رکھ کے ہم نے غلطی بھی تو کی ہے، روزہ رکھ کے ہم سے گناہ بھی تو ہوا ہے، روزہ رکھ کے ہم نے اس کی نافرمانی بھی تو کی ہے. ایسا نہ ہو کہ مولا کی حدیث ہم پہ آ رہی ہو کہ سوائے بھوک کے ہمیں کچھ نہ ملا، اتنی قیمتی چیز ہمارے ہاتھ سے نکل گئی، بس فوراً دل ڈوبنے لگا، فوراً جیسے سانس رکنے لگی، فوراً جیسے انسان مرنے لگا. ہر افطار کے وقت انسان کی یہ حالت ہونی چاہیے، ہر افطار کے وقت، کہ ایک طرف یہ امید کہ کتنی ہی غلطیاں کی ہیں خدا یہ روزہ قبول کر لے گا، اور ایک طرف یہ ڈر کہ اگر میرا روزہ یہ قبول نہ ہوا تو میں نے کتنا بڑا اپنا نقصان کر لیا. اگر وہ بانڈ کا نمبر نہ نکلا تو صرف 5 لاکھ کا نقصان ہے، صرف 5 لاکھ. میں کہہ رہا ہوں، یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے نہیں کہ میرے پاس لاکھوں روپے ہیں، اس لیے میں نے تو زندگی میں شاید 5 لاکھ ایک وقت میں دیکھی بھی نہ ہو، لیکن صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آخرت کی نعمتوں کے سامنے اس 5 لاکھ کو رکھیں تو یہ تو صرف سے بھی گئے گزرے ہیں، یہ تو اس سے بھی کم ہے. یہ صرف اتنا نقصان ہے، ایک امتحان فیل ہو جانا یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن اگر روزہ کسی کا ٹھکرا دیا جائے اتنا بڑا لاس ہے، اتنا بڑا نقصان ہے کہ معصوم یہ فرماتے ہیں کہ روزہ کھولتے وقت تمہاری حالت ہی عجیب ہونا چاہیے، تمہاری کیفیت ہی عجیب ہونا چاہیے. گھر والے دیکھ کے پریشان ہو جائیں اگر ان کے پاس یہ وقت ہو، کیونکہ ان کی بھی تو یہی حالت ہونی چاہیے، وہ بھی تو اسی کیفیت سے گزرنا چاہیے. یہ ہر روزے کے وقت انسان کے لیے مستحب ہے. کیا چیز مستحب ہے؟ اس پہ توجہ دینا کہ روزہ تو رکھ لیا، قبول ہوا ہے یا قبول نہیں ہوا، ایسی محنت ہم نے کی ہے یا نہیں کی. اگر آپ اکٹھا ایک مرتبہ، جس طرح لوگ مثلا ہول سیل کا حساب کرتے ہیں کہ بھئی آخری رات عید کی رات کو جا کے سوچیں گے، تو اس میں سب سے بڑا نقصان یہ کہ وہاں اگر کوئی غلطی نکل آئی تو اب رمضان تو آپ کے ہاتھ سے چلا گیا، اس کو ٹھیک کیسے کریں گے. لیکن ہر رات کو اگر آپ اپنی چیکنگ کریں، ہر افطار کے وقت اگر آپ اپنا جائزہ لیں کہ کیوں، اب یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ خدا ظالم تو نہیں، روزہ میرا قبول کیوں نہیں ہوا، غور کرنا ہے کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہو گئی جتنی دیر آپ بیٹھے رہیں. البتہ یہ ساری چیزیں ایسی کہ ایک مذاق نہ بن جائے. پتا چلا کھجور لے کے بیٹھے 2 گھنٹے گزر گئے، گھر والے پریشان کہ سکتا ہو گیا، بے ہوش ہو گئے، کیا ہوا، یہ مقصد نہیں.
بس یہ کہ جیسے جیسے افطار کا وقت آ رہا وہی حالت ہو جو رزلٹ آؤٹ ہوتے وقت طالب علموں کی حالت ہوتی ہے، وہی حالت ہو جو قرعے میں انعام نکلنے کے وقت قرعہ اٹھاتے وقت دیکھنے والوں کی حالت ہوتی ہے۔ ہر روزے کے وقت اس کا خیال رکھنا ہے، یہ اسلام نے ایک حکم ہم کو دیا۔ ورنہ اس میں آسانی کیا کہ اگر آج کوئی غلطی ہو گئی، کل کا دن ہے، کل کا روزہ، ابھی تو پہلا ہی روزہ گزرا، 29 روزوں کو آپ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث جو عید کے بارے میں ہے، لیکن آج میں پہلے دن کے بارے میں سنا دوں۔ یہ حدیث عید کے بارے میں، امام حسن مجتبی علیہ السلام کہیں سے گزر رہے ہیں، امام کہیں سے گزر رہے ہیں، امام کی نگاہ پڑی، عید کا دن، لوگ بیٹھے ہنس رہے ہیں اور قہقہہ لگا رہے ہیں۔ اچھا، اسلام میں ہنسنے اور قہقہہ لگانے پہ پابندی نہیں، لیکن اگر انسان کا اسٹائل ایسا کہ جیسے وہ عبادتوں کو بھی مذاق میں لے رہا، بہت لائٹلی، کوئی اہمیت ہی نہیں، تو فوراً معصوم ٹوکتے۔ ورنہ جب ایسا مومن جو چیزوں کی اہمیت کو سمجھتا ہے، عبادتوں کی اہمیت، احکام کی اہمیت، پھر تو امام بعض اوقات خود ہنسنے والوں میں شامل۔ ایک نوجوان بیٹھے، عید کا دن ہے اور قہقہے لگا رہے ہیں۔ معصوم نے کہا کہ تمہیں اتنا ہوش کہاں، کیسے تمہارے پاس رہا کہ تم قہقہہ لگا رہے ہیں؟ اتنا ہوش، اتنی سمجھ تمہارے پاس رہی کیسے کہ تم قہقہہ لگا رہے؟ لوگوں نے کہا فرزند رسول، بھئی آج عید کا دن ہے، مہینے بھر کی محنتیں ہم نے کی، آج تو خدا ہمیں اجر دے گا۔ امام نے کہا کہ یاد رکھ، دو ہی حالتیں، یا خدا نے تمہارے روزے قبول کیے یا خدا نے تمہارے روزے رد کر دیے۔ اگر روزے رد کر دیے تو انسان کو ہوش میں نہیں، بے ہوشی کے عالم میں پڑا رہنا چاہیے۔ اتنا ہوش کہاں کہ قہقہے لگاؤ۔ اچھا، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، لیکن اگر خدا نے روزہ قبول کر دیا تو ہنسنا چاہیے؟ امام نے کہا نہیں، پھر بھی ہنسنے کا کام ہوگا۔ ارے اگر خدا نے روزے قبول کر کے ہمیں وہ اجر دیا ہے جو روزے دار کا، تو ہمیں خدا کے احسان سے ایسا سجدہ کرنا چاہیے کہ عید کا دن ختم ہو جائے، پیشانی اٹھانے کا وقت نہ ہو۔ اتنی بڑی نعمت دی، ہمارے روزے قبول کر لیے، ہمارا اتنا بڑا درجہ ہو گیا، پھر تو ایسا سجدہ کہ پیشانی نہ اٹھے۔ یہ وقت تمہارے پاس کہاں سے آ گیا قہقہہ لگانے کا؟ امام بتا رہے ہیں کہ یہ تو 30 روزوں کے بعد، لیکن ہر روزے کے بعد یہ ہونا چاہیے کہ اگر خدا نے روزہ قبول کیا ہے تو شکر خدا میں انسان کی پیشانی جھکے، اور اگر کوئی ایسی غلطی ہے کہ روزہ رد ہو گیا تو انسان کو زار و قطار روکے، کل کے لیے توبہ کر کے اپنی غلطی کا ازالہ کرنا ہے۔ یہ ایک بات ہوئی، یہ ایک بات ہوئی جو ہمارے یہاں لوگ غافل، روزے کے افطار کے وقت اس پہ توجہ نہیں دیتے۔